بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 27 ستمبر 2023 بروز بدھ سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ فارمیسی کے شعبے میں سعودیائزیشن ٹارگٹ سے 700% زیادہ سعودیوں کا تقرر۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا کہ میڈیکل کے شعبوں کو سعودیوں کے لیے مخصوص کیے جانے کے اقدامات کامیاب رہے ہیں۔ فارمیسی کے شعبے میں مقررہ ٹارگٹ سے 700% زیادہ سعودیوں کا تقرر ہوا۔ خبر رساں ادارے ایس پی کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بتایا کہ 2023 کے شروع سے ستمبر تک 1300 سے زیادہ فارماسسٹ پرائیویٹ سیکٹر میں تعینات کیے گئے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ فارمیسی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے کئی شہری بڑی دواساز کمپنیوں اور فارمیسیوں والے ہاسپٹلز میں جاب پسند کرتے ہیں۔ وزارت نے مزید کہا، وزارت صحت کی پارٹنرشپ اور لیبر مارکیٹ کے جائزے کی بنیاد پر فارمیسی کے شعبے میں بتدریج سعودیائزیشن کی پالیسی اپنائی گئی۔ سعودیائزیشن کی شروعات 30% سے کی گئی تھی۔ فارماسسٹ کی کم سے کم تنخواہ 7,000 ریال رکھی گئی تھی۔ وزارت افرادی قوت اور وزارت صحت فارمیسی کے شعبے کے بدلتے ہوئے حالات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مارکیٹ میں سعودی فارماسسٹ کی تعداد مد نظر رکھی جاتی ہے، ساتھ ہی فارماسسٹ فیکلٹی سے فارغ ہونے والے سعودیوں کی تعداد بھی پیش نظر رہتی ہے۔ وزارت افرادی قوت نے یہ بھی کہا کہ فارمیسی کے شعبے میں سعودی نوجوانوں نے اچھی ساکھ بنا لی ہے۔ سعودیائزیشن پروگرام ایڈیشن 2 میں سعودیائزیشن کی ذمہ داریاں 6 اداروں کو دی گئی ہیں۔ اس کے تحت صحت، تجارت، ٹورزم، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز اور بلدیات اور دیہی آباد کاری امور اور صنعت اور معدنیات کی وزارتیں سعودیائزیشن پر کام کر رہی ہیں۔ برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ ابشر کے ذریعے آن لائن جاری ہوں گے۔ سعودی عرب میں سعودی شہری اور یہاں رہنے والے غیر ملکی اب ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ آن لائن حاصل کر سکیں گے۔ یاد رہے، برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا ادارہ احوال مدینہ کہلاتا ہے اور یہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہے۔ محکمہ احوال مدینہ کا کہنا ہے کہ صدایہ کے ماتحت نیشنل انفارمیشن سینٹر کے تعاون سے برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ آن لائن جاری کیے جائیں گے۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے ابشر میں نئی سہولتوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے علاوہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کے حوالے سے معلومات کی سہولتیں مہیا ہوں گی۔ محکمہ احوال مدینہ کا کہنا ہے کہ متعلقہ شخص یا اس کے خاندان کا کوئی فرد آن لائن ڈیجیٹل برتھ سرٹیفکیٹ دیکھ بھی سکتا ہے اور اس کا پرنٹ بھی نکال سکتا ہے۔ برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے درست ہونے سے متعلقہ شخص کا اطمینان بھی آن لائن کیا جا سکے گا۔ اس سہولت کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ محکمہ احوال مدینہ کا کہنا ہے کہ نئی ڈیجیٹل سہولتوں کا اضافہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا وقت بچانے، کارروائی کو مختصر کرنے اور خدمات کا معیار بلند کرنے کے لیے ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب مختلف خدمات میں آسانی کے لیے ڈیجیٹل سسٹم کا دائرہ وسیع کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ سعودی عرب اور سنگاپور میں تجارتی والیوم $12 ارب۔ سعودی وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد الکسبی نے کہا کہ سنگاپور کے ساتھ سعودی عرب نے اسٹریٹجک تجارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان جو تجارت ہے اس کا والیوم $12 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ دو طرفہ تجارت کا والیوم وسیع ہونے کے بڑے امکانات ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ماجد الکسبی نے سعودی سنگاپور بزنس فورم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب تجارت اور لاجسٹک خدمات کا عالمی مرکز بننے کے لیے اپنے نظام کو تبدیل کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی ڈھانچے اور اکنامک زون سے مدد مل رہی ہے۔ پہاڑی راستے میں گاڑی کھائی میں گر گئی، 4 افراد ہلاک۔ جازان کے مشرق میں واقع حروب کمشنری کے پہاڑی راستے سہا لیل میں ایک گاڑی کھائی میں گر گئی جس کے باعث 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گاڑی میں 4 نوجوان سوار تھے جن کی فوری موت واقع ہو گئی۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا ہلاک ہونے والے نوجوانوں کی لاشیں کھائی سے نکال لی گئی ہیں۔ دوسری طرف رہائشیوں نے کہا کہ السہالیل پہاڑی راستے انتہائی خطرناک ہے جس کے بعض حصے سے صرف ایک گاڑی کا گزر ہو سکتا ہے جبکہ کچھ حصے ابھی تک کچے ہیں۔ ریاض میونسپلٹی کے تفتیشی دورے، کئی دکانیں بند، 6 افراد گرفتار۔ ریاض میونسپلٹی نے شہر بھر میں شاپنگ مالز، مختلف مارکیٹوں اور دکانوں کے تفتیشی دورے کیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کئی خلاف ورزیوں پر دکانیں بند کر دی گئی ہیں جبکہ 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض میونسپلٹی نے کہا کہ متعدد دکانوں کو بلدیہ کی معمولی خلاف ورزیوں پر نوٹس جاری کیا گیا ہے جبکہ سنگین خلاف ورزیوں پر 6 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزیوں پر 6 غیر ملکی کارکن بھی گرفتار ہوئے۔ تفتیشی مہم کے دوران غیر قانونی طور پر وہ ٹھیلے لگانے والوں سے 3,500 کلو سبزی اور پھل ضبط کر کے خیراتی اداروں کو دے دیے گئے۔ بلدیہ نے کہا کہ صحت ضوابط کی خلاف ورزی پر 4 کلو گوشت طلب کر دیا گیا ہے اور ریاض کے ایک رہائشی محلے میں غیر قانونی گودام کو بند جبکہ مالکان کو طلب کر لیا گیا ہے۔
جدہ میں متعدد دکانوں میں آگ لگ گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جدہ کے السلمانیہ محلے میں واقع کئی دکانوں میں آگ لگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق آتش زدگی کے باعث متاثرہ دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ آتش زدگی وہ بدھ کی درمیانی شب لگی۔ اطلاع ملنے پر شہری دفاع کی متعدد ٹیمیں وہ جیب کوہ پر پہنچی اور خطرے کے دائرے کو محدود کر دیا۔ محکمے نے کہا آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم دکانیں سامنے سے وہ پوری طرح جل گئی ہیں۔ سالانہ 30 لاکھ جو چائنیز ٹورسٹ وہ سعودی عرب میں آئیں گے۔ چین نے باضابطہ طور پر سعودی عرب کو اہم ترین جو سیاحتی منزل ہے اس کا درجہ دے دیا۔ دونوں ملکوں نے ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے۔ خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق معاہدے کے تحت چائنیز ٹورسٹ وہ گروپ ٹورز پر سعودی عرب آیا کریں گے۔ چین میں سعودی سفیر، سعودی ٹورزم اتھارٹی کے CEO اور چین کے نائب وزیر ٹورزم کی موجودگی میں ایگریمنٹ پر دستخط کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس معاہدے سے دونوں ملکوں کے درمیان رابطے کو فروغ ملے گا اور سیاحت کے شعبے میں مواقع کھلیں گے۔ سعودی وزیر سیاحت احمد الخطیب نے کہا کہ گزشتہ مہینوں کے دوران دونوں دوست ملک سیاحت کے فروغ کے لیے جو کوششیں کر رہے تھے وہ معاہدے کی صورت میں سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے کہا نیا معاہدہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ سیاحت، کاروبار، سرمایہ کاری اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات مستحکم ہیں۔ دونوں ملک ان شعبوں میں تعلقات کو عروج کی نئی منزلوں تک لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ احمد الخطیب نے کہا نیا ایگریمنٹ سعودی عرب اس میں چینی سیاحوں کی دلچسپی بڑھائے گا۔ سالانہ 30 لاکھ تک چائنیز جو ٹورسٹ وہ سعودی عرب آئیں گے۔ چین کے نائب وزیر ٹورزم کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان کئی اشروں سے جاری تعلقات کو آگے بڑھانے میں اہم قدم ہے۔ سعودی ٹورزم محکمے کے چیئرمین فہد حمید الدین نے کہا کہ محکمہ سیاحت چین میں 4 جو سیاحتی نمائشوں کا انعقاد بھی کرے گا۔ یاد رہے کہ چین ان 57 ملکوں میں سے ایک ہے جن کے شہری سعودی ایئرپورٹ، بندرگاہ اور بڑی سرحدی چوکی پہنچنے پر ٹورسٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ چائنیز ٹورسٹ کو 96 گھنٹے کا ٹرانزٹ ویزا بھی ترجیحی بنیادوں پر جاری ہوتا ہے۔ سعودی ٹرانسپورٹ منصوبے عالمی کاربن کے اخراج کو کم کرنے کی مہم کا حصہ۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز وہ صالح بن ناصر الجاسر نے کہا کہ سعودی عرب کے پائیدار ٹرانسپورٹ کے منصوبے عالمی کاربن کے اخراج کو 4% تک کم کرنے کے لیے سعودی عرب کی مہم کا اہم حصہ ہے۔ عرب نیوز کے مطابق انہوں نے 25 سے 26 ستمبر تک بیجنگ میں منعقد ہونے والے گلوبل سسٹینیبل ٹرانسپورٹ فورم سے بات کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ پائیداری سعودی عرب کے وژن 2030 کا ایک اہم حصہ ہے۔ یمن میں جاری امن کوششوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہانس گرنبرگ کے یمن کے ساتھ سعودی عرب کی سرحد کے قریب ہونے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے جس میں 2 بحرینی فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے بحرین سے افسوس اور زخمیوں کی فوری جو صحت یابی ہے اس کی بھی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ مہینوں کے دوران یمن سے ملنے والی سرحدوں سمیت کئی محاذوں پر جاری عسکری تناؤ پر تشویش کا اظہار کیا جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئی ہیں جن میں شہری شامل ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور بے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔